السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ محترم ناظرین، گزشتہ درس میں نے آپ حضرات کے سامنے بتلانے کی کوشش کی تھی کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج کے درس میں بتلانے کی کوشش کروں گا کہ بلا عذر نماز با جماعت ترک کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، جماعت چھوڑنا یہ معمولی بات نہیں، یہ مسجد سے تعلق توڑنا ہے۔ جماعت چھوڑنا یہ سستی نہیں بلکہ ایمان کو کمزور کرنا ہے۔ جماعت چھوڑنا یہ چھوٹی کوتاہی نہیں بلکہ آخرت کے نقصان کا سودا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اذان کی آواز کو سنے اور نماز کے لیے نہ آئے تو اس کی نماز نہیں مگر یہ کہ کوئی عذر ہو۔ یعنی بغیر کسی عذر کے اگر کوئی شخص فرض نماز کی ادائیگی گھر پر کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ کس نے کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے ابن حبان کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور لکڑیاں جمع کی جائیں، پھر اذان دینے کا حکم دوں، اذان دی جائے، اور میں اپنی جگہ پر کسی اور کو امام منتخب کر دوں اور خود مدینہ کے گلیوں میں جا کر کے چکر لگاؤں، دیکھوں کون شخص ہے جو جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ دیگر محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے رسول پاک نے ایسا کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ گھر کے اندر خواتین اور بچے اور بوڑھے بھی موجود تھے کہ جن کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، اب ذرا اندازہ کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے رحمت تھے، دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کیا کرتے تھے، وہ جماعت چھوڑنے والوں پر اتنی سخت بات کیوں کہتے ہیں؟ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، میرا گھر بھی دور ہے، راستہ بھی پرخطر ہے، اور مجھے مستقل طور پر کوئی ٹکا کر یہاں پر لانے والا بھی نہیں، میرا کوئی سہارا بھی نہیں ہے، تو کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں فرض نماز کی ادائیگی اپنے گھر پہ کر لوں، گھر پر نماز پڑھ لوں؟ مجھے اس کی اجازت ہے؟ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ جاؤ، تمہارے لیے اجازت ہے۔ چنانچہ جب وہ مڑ کر جانے لگتے ہیں، اللہ کے نبی پاک پھر آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں، اے عبداللہ بن ام مکتوم، یہ بتلائیے کیا تم اذان سنتے ہو؟ اذان کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہے؟ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، اذان کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے، میں سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا، فَأَجِبْ، تو پھر تمہیں گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تم مسجد میں آؤ، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ذرا سوچیے، اندھا شخص، راستہ بھی مشکل، کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں، پھر بھی انہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں۔ اور آج ہم موٹر سائیکل بھی ہے، اچھے سڑک بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، وقت بھی موجود ہے، ساری سہولیات موجود، سب کچھ موجود، پھر بھی ہم مسجد نہیں جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ حکم رسول سے بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ سے بے خوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آخرت فراموشی نہیں تو اور کیا ہے؟
میرے بھائیوں، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا یہ مسلمان کا سیوا نہیں ہے، یہ منافقین کا سیوا ہے، جو عشاء اور فجر کی نماز سے ہمیشہ پیچھے رہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو عشاء اور فجر کی نمازوں سے غائب رہتے ہیں؟ یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، نماز با جماعت کی ادائیگی کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے۔ پیارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی کسی بستی یا جنگل میں ہوں اور وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ کون مسلط ہو جاتا ہے؟ شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ لہذا تم جماعت سے نماز کو لازم پکڑو، اس لیے کہ بھیڑیا اسی بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے میرے بھائیوں۔ نیز سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اے لوگو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دور کے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ایک تو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان میں سے بعض لوگ کچھ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو بلا کسی عذر کے فجر کی نمازیں پابندی کے ساتھ گھروں میں ادا کرتے ہیں۔ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ ضروری نہیں سمجھتے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین انہیں صحیح فکر کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مسجدوں کا آباد کرنے والا بنا، پابندی کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنے والا بنا۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔